مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ بائبل سروے آفیشیل میں پھر سے ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور پہلے ہم نے پہلے دن کے بارے بات کی، پیدائش پہلا باب، اور پہلے باب میں دوسرے اور تیسرے دن کے بارے بات کرتے ہیں، ریڈنگ کرتے ہیں، تھوڑی سی تشریح کرتے ہیں، زیادہ لمبی نہیں۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں دوسرے دن میں چھٹی آیت سے ہے، پیدائش پہلا باب چھٹی آیت، اور خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے۔ پس خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے فضا کو آسمان کہا، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو دوسرا دن ہوا۔ اچھا، اسے صبح بھی پڑھ لیتے ہیں، صبح بھی پڑھتے ہیں، دونوں ہی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں جب خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کر رہی تھی تو اس سے ظاہر ہے کہ سارا پانی پانی تھا، خشکی نہیں تھی۔ جب ہم نے دیکھا کہ زمین کو خدا نے تخلیق کیا تو اس سے کچھ حوالوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ زمین کے اوپر پانی نہیں تھا۔ ایسے لگتا ہے کہ پہلے بھی پانی میں زمین ڈوب چکی ہے نوح نبی کے طوفان سے پہلے، ٹھیک ہے۔ آپ میرا نمبر 7 ہوتا ہے اس میں، آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، کوئی آپ کا سوال ہو۔ اگر میں اس قابل ہوا آپ کو مزید بتاؤں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ خود بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو ان حوالوں سے کچھ اور حوالے بھی میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ تو یہاں یہ ہے، اور خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے۔ پانی پانی سے جدا ہو جائے، سارا پانی تھا، تو اس سے ظاہر ہے کہ آسمان فضا کے اوپر بھی پانی تھا۔ خدا نے فضا کو بنایا ہے۔ تو یہاں بس خدا نے فضا کو بنایا، تخلیق نہیں کیا بھائی، بنایا، میڈ ہے، یہ دوسرا ورب ہے، کریٹڈ نہیں ہے، تو بنایا ہے۔ اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا، نیچے کے پانی کو اوپر کے پانی سے جدا کر دیا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے کہا کہ آسمان، 8ویں آیت، اور خدا نے فضا کو آسمان کہا، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو دوسرا دن ہوا۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فضا بن گئی ہے، اور دراصل یہ ابلیس کے رہنے کی جگہ ہے، نہ وہ آسمان میں نہ زمین پر۔ انگلش کا وہ ایک محاورہ ہے، اردو میں وہ محاورہ اس طرح ہے، آسمان سے گرا کھجور پر اٹکا، یا کھجور میں اٹکا، آؤٹ آف دی فرائی پین انٹو دی فائر، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ تو ابلیس جو ہے یہ آسمان سے گرایا گیا، تو پھر اس کو فضا ملی ہے۔ کب ملی ہے؟ جب یہ دوسرا دن آیا ہے۔ پہلے تو وہ گا رہا تھا جب زمین بنی تھی، پہلے تو وہ سارے فرشتے گا رہے تھے، خدا کے سب بیٹے خوشی سے للکارتے تھے، نعرے لگا رہے تھے۔ تو میں نے بتایا پتہ نہیں ہاللویا کا نعرہ تھا یا کیا نعرہ تھا، مجھے نہیں پتا، لیکن نعرے للکارتے تھے۔ تو اب کیا ہے، اس کو جگہ دی گئی ہے فضا، اور سیپریٹ کیا گیا ہے، علیحدہ کیا گیا ہے۔ اور یہ صلیب کے وسیلے سے یہ سپریشن جو ہے، جدائی جو ہے، ہم اور دیکھتے ہیں کہ یہاں کلسیوں 3 باب کی پہلی 3 آیات ہم پڑھتے ہیں۔ پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو، جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی دہنی طرف بیٹھا ہے۔ عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، یعنی ہماری تلاش بھی آسمانی چیزوں کی ہو اور خیال بھی آسمانی چیزوں کا ہو، نہ کہ زمین پر کی چیزوں کے، کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے۔ ہمارے مسیح یسوع میں مرنے کے وسیلے سے، یعنی بپتسمہ لینے کے وسیلے سے، ہماری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہو جاتی ہے۔ جب مسیح جو ہماری زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے جاؤ گے۔ اب ہم روح کی صورت میں آسمانی پاک ترین مقام جو ہے، مکان جو ہے، مقام ہے، مقام بھی کہہ سکتے ہیں، مکان بھی کہہ سکتے ہیں، جو آسمانی ہیکل کے اندر پاک ترین مکان ہے، روح کی صورت میں تو آپ وہاں بھی جا چکے ہیں، کیونکہ ہماری زندگی خدا میں پوشیدہ ہے۔ میں بڑی بات کر رہا ہوں، گہری ہے تھوڑی سی۔ روح کے وسیلے سے، مسیح میں مر کر زندہ ہونے کے وسیلے سے ہماری زندگی خدا میں پوشیدہ ہے،
اس کا مطلب کہ ہم آسمانی مقاموں میں ہوتے ہیں. لیکن یہاں جگہ جو ابلیس کو ملی، فضا ملی، اور اس کو ہم افسیوں میں بھی دیکھتے ہیں، 6 باب میں دیکھتے ہیں کہ وہ ہوا کی عملداری کا حاکم ہے. ابلیس جو ہے، اس کو ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں. میں حوالہ ذرا کلیئر کر لوں کہ افسیوں جو 6 باب ہیں، ہاں جی، افسیوں 6 باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو. کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں. کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں. شرارت کی ان روحانی فوجوں، ابلیس اور اس کے ساتھی، یہ فضا میں ہیں، اور نہ وہ آسمان پہ رہا نہ زمین پر. فضا اس کا ٹھکانہ ہے، لیکن زمین پر آ کر وہ خدا کے لوگوں کو پریشان کرتا ہے. یہ ہو گیا دوسرا دن. کافی اس کی وضاحت ہو گئی ہے. پھر سے درخواست کرتے ہیں بائبل سروے آفیشیل کے وسیلے سے خدا آپ کو بڑی برکت دے، اور اس کو سبسکرائب کریے گا.